نئی زندگی۔ گھر میں سفیدی کے بعد امی جان کے ساتھ مل کے گھر کا سامان سمیٹنے میں مصروف تھی، جبکہ بھائی جان کی تمام تر توجہ اپنی کتابوں کی طرف تھی۔ وہ چھت پہ دھوپ میں رکھی ہوئی کتابوں میں ایک ترتیب سے لا کے اپنے کمرے میں بنی ہوئی خوبصورت الماریوں میں رکھ رہے تھے۔ بھائی جان کے کمرے کو لائبریری کہا جاتا ہے تو مناسب ہوگا، اس کے پاس 1500 کے قریب کتابیں تھیں۔ میں نے جب سے سمجھ بوجھ کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، بھائی جان کے ارد گرد کتابوں کی دنیا ہی دیکھی تھی۔ انہیں کتابوں سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ انہیں یوں تو اپنی سبھی کتابوں سے پیار تھا، مگر سبز رنگ کی جلد والی کتاب تو گویا ان کی جان تھی۔ وہ ان کتابوں کو نمایاں جگہ دیتے تھے۔ پہل تو میں ان کی جانب توجہ نہیں دی، مگر جب بھائی جان کو کئی موقعوں پہ جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، آپ کو اس کتاب سے اس قدر محبت کیوں ہے؟ اس کتاب نے میری زندگی بدل کے رکھ دی، بھائی جان بولے۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میرا شمار جماعت کے نالائق ترین طلباء میں ہوتا تھا۔ ہمارا کلاس ٹیچر عبدالخالق تھے۔ انہوں نے ہمارے نالائق گروپ کے لیے ایک پلان بنایا۔ وہ پلان کیا تھا؟ میں درمیان میں بولی۔ وہ پلان یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے گروپ کو ایک دن علیحدہ بلا کر کہا کہ تم میں سے جو پرسوں تک جماعت میں دیا گیا کام مکمل کر کے لائے گا، اسے میں ایک خوبصورت انعام دوں گا۔ کلاس ٹیچر کی اس انعامی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی توجہ اور محنت کے بعد اپنے نالائق گروپ میں سب سے پہلے کام مکمل کر لیا۔ میں نے مقررہ دن میں اپنی کاپیاں عبدالخالق صاحب کے سامنے رکھی تو انہوں نے پوچھا، کیا سارا کام مکمل کیا؟ جی سر، سارا کام مکمل ہو گیا۔ بہت خوب، شاباش، یہ کہہ کر انہوں نے کاپیاں اپنے پاس رکھ لی۔ تیسرے پیریڈ میں وہ کلاس میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پیکٹ تھا۔ یہ ریاضی پڑھانے کے بعد انہوں نے طلباء کو کہا، عزیز طلباء، ابھی تھوڑی دیر بعد میں ایک خوبصورت انعام ایک ایسے طالب علم کو دوں گا جس کے بارے میں تمام اساتذہ کا خیال ہے کہ وہ جماعت کا نالائق ترین طلباء میں شمار ہوتا ہے، مگر میرا خیال یکسر مختلف ہے۔ ان سے تھوڑی سی توجہ سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ لاپرواہ تو ہے، نالائق نہیں۔ میرا خیال ہے آپ جان چکے ہوں گے میں انعام دینے والا ہوں جاوید اختر کو۔ وہ میری زندگی کا یادگار لمحہ تھا جب تالیوں کی گونج میں مجھے انعام ملا۔ اس دن خوبصورت پیکٹ میں لپٹا ہوا جو انعام ملا وہ یہ کتاب تھی۔ میں نے اس کتاب کے اقوال پوری توجہ سے پڑھے۔ اس کتاب نے میری کایا پلٹ دی۔ میرے نالائق گروپ کے لڑکے تو اپنی جگہ رہے، مگر میں اچھے طلباء کے گروپ میں آ گیا۔ میرے استاد کا ایک انعام مجھے اندھیرے سے اجالے میں لے کے آ گیا۔ عبدالخالق صاحب میری آئیڈیل شخصیت بن گئے۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ تعلیم مکمل کر کے استاد بنوں گا۔ میرا یہ خواب پورا ہوا، اور ساری بات جان کر میں نے دائیں طرف کی شیشوں والی الماری میں دیکھا تو سب جلد والی کتاب سب سے نمایاں تھی۔ بھائی جان شہر سے باہر جاتے تو کتابوں کی حفاظت کا ذمہ مجھ پہ ہوتا۔ وہ جب بھی رخصت ہونے لگتے تو یہی کہتے، کتابوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انہیں پڑھنا بھی، اور ہو سکے تو اس پہ عمل بھی کرنا۔ میں مسکرا کے کہتی، بھائی جان کوشش کروں گی۔ میرے جواب پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر گھر سے رخصت ہو جاتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ برسات کے دنوں میں دونوں ایک تعلیمی ورکشاپ کی شرکت کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ برسات کا موسم تو تھا، مگر دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان تک نہیں پہنچا تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک سیلاب آ جائے گا۔ ہوا یوں کہ شدید بارشوں کی وجہ سے بھارت نے بغیر اطلاع کے پانی کا شدید ریلا دریائے راوی میں چھوڑ دیا۔ اب لاہور شہر کو جانے کے لیے شاہدرہ کی جانب کا حفاظتی بند توڑنے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اچانک سیلاب آنے سے لوگ بوکھلا گئے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ میں امی ابو کے ساتھ خورد و نوش کی ضروری اشیاء کو چھت پہ پہنچا رہی تھیں۔ اب بھائی جان کی کتابوں کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پہ تھی۔ سیلاب کا پانی تیزی سے گھر کی طرف داخل ہو رہا تھا۔
میں سب جلد کی کتاب کے سوا کسی کو پانی کی زد سے نہ بچا سکی۔ بھائی جان کی جان کتاب کو حفاظت چھت پہ تک لے آئی۔ مواصلاتی نظام سیلاب کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا۔ 3 دنوں بعد جب پانی اترا تو بھائی جان گھر لوٹے۔ انہوں نے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے بعد پہلا سوال سب جلد والی کتاب کے بارے میں کیا۔ بھائی جان کتاب بالکل محفوظ ہے، مگر افسوس وقت کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کی دیگر کتابوں کو نہ بچا سکی۔ کوئی بات نہیں، وہ کتابیں تو میں بازار سے خرید لوں گا، مگر اپنے استاد کا انعام میں کہاں سے لے پاتا۔ شاباش، تم نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی، بھائی جان نے مجھے تھپکی دی۔ سیلاب کے بعد جو عزیز و کارو ہماری خیریت معلوم کرنے آئے، ان میں بھائی جان کے محبوب استاد عبدالخالق بھی تھے۔ وہ بیماری کی وجہ سے لاٹھی کے سہارے چل کے آئے تھے۔ ان کا چہرہ پر نور تھا۔ انہوں نے صحن میں رکھے ہوئے الیکٹرانکس کا سامان، گھریلو اشیاء اور گیلی کتابوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جوید بیٹا، خاصا نقصان ہوا ہے۔ سر جی، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کے جواب میں جوید نے سبز جلد والی کتاب کو عبدالخالق صاحب کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ کتاب بچ گئی تو میرا سب کچھ بچ گیا۔ یہ سن کر عبدالخالق صاحب اپنے کامتے ہاتھوں سے بھائی جان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا اور ترقی کرو۔ تمہارے جیسے سعادت مند طالب علم ہی استاد کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بھائی جان کی پریشانی اس وقت دیدنی تھی جب خالہ جان کے بچوں نے ان کی عدم موجودگی میں کتابوں کی الماری کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ میں بورچی خانے میں مصروف تھی، اس لیے بچے بلا خوف و خطر الماری کی کتابوں کو نکال کر ادھر ادھر پھینکتے رہے۔ اس عمل سے کسی کتاب کی جلد خراب ہو گئی، کسی کے ورق پھٹ گئے۔ مجھے جب اس کارروائی کی خبر ہوئی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ کمرے میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ میں نے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے سے نکالا اور خود کتابوں کے اکھڑے ہوئے صفحات کو اکٹھا کرنے لگی۔ مجھے اس وقت شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب مجھے معلوم ہوا کہ بھائی جان کی محبوب کتاب الماری سے غائب ہے۔ مجھے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کتاب کی تلاش شروع ہوئی، مگر بے سود۔ اسی اثنا میں بھائی جان بھی آ گئے اور اپنی کتابوں کا حشر دیکھ کے وہ غصے میں آ گئے۔ میں نے جب سبز کتاب کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ سب کچھ ہو رہا تھا تم کہاں تھی؟ میں بورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تم ایسا مت سوچو۔ آؤ کتاب تلاش کرتے ہیں۔ الماری کے پیچھے بیڈ کے نیچے، پردوں کے پیچھے۔ کتاب کو ڈھونڈ کر کتاب ملی تو ردی اخبارات میں سے۔ کتاب کے ملتے ہی بھائی جان کا چہرہ کھل اٹھا۔ کتاب کو چوما، سینے سے لگایا۔ ایک دن میں کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے کہا گیا، میں عبدالخالق صاحب کا بھانجا بول رہا ہوں، جوید اختر صاحب کو ایک پیغام دینا ہے۔ جی جی فرمائیے۔ آج نماز فجر کے بعد خالق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جان کو پیغام دے دوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے بجھے دل کے ساتھ ریسیور ٹیبل پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد بھائی جان کو اس کے محبوب استاد انتقال کی اطلاع دی تو ان میں ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ میرے چیخنے چلانے پر ابو کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی آ گئے۔ بھائی جان سب کو تکتے جا رہے تھے۔ قمر صاحب، کیا ہوا؟ حسن صاحب نے ابا جان سے پوچھا۔ جوید پر اپنے استاد عبدالخالق کے انتقال کی اطلاع سن کے سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، جوید کو رلاؤ، اس کو رونا چاہیے۔ ورنہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے میں رونے لگی۔ ابا جان بھائی جان کو ہاسپٹل لے چلے۔ اچھا بیٹا، ابا جان بولے۔ ہم روتے پیٹتے بھائی جان کو ہسپتال لے کے پہنچے۔ ڈاکٹر نے تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگائے۔ انجیکشنوں کا اثر تھا کہ بھائی جان دوپہر تک بے سدھ سوئے رہے۔ جب انجیکشن کا اثر زائل ہوا تو بھائی جان پھر سب کو تکنے لگے۔ سب نے انہیں رلانے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ شام کے وقت عبدالخالق صاحب کے بھانجے
نے آکے بتایا کہ ماموں جان کو ظہر کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اس نے بھی بھائی جان کو عبدالخالق صاحب کے واقعات سنا کر رلانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ رات تک ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں بھی فکر کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی جان کے اسکول کے کسی دوست کو بلایا جائے جو انہیں عبدالخالق صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کا تذکرہ کرے، ہو سکتا ہے اس طرح وہ رو دیں۔ ابا جان کی کوشش اور بھائی جان کے اسکول کا ایک دوست 11 بجے ہسپتال آیا اور بھائی جان کو رلانے میں ناکام رہا۔ میں بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ میاں ہمیں اس مشکل سے نجات دے، اللہ میاں ایسا کوئی رستہ دکھا دے جس سے بھائی جان کی زندگی بچ جائے، اللہ میاں تو مشکلات آسان کرنے والا ہمارا واحد سہارا ہے۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ وارڈ کی گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ ابا جان میرے ساتھ گھر چلیں۔ اس وقت؟ مگر کیوں؟ ابا جان نے پوچھا۔ میں گھر سے کچھ لانا چاہتی ہوں۔ ابا جان نے مزید سوال نہ کیا اور میرے ساتھ گھر چل پڑے۔ 1 گھنٹہ بعد ابا جان کے ساتھ ہاسپٹل واپس پہنچی۔ بھائی جان تکیے سے ٹیک لگائے وارڈ کی چھت کو گور رہے تھے، جبکہ امی جان لکڑی کے چھوٹے سے بینچ پہ اونگھ رہی تھی۔ بھائی جان، آج میں آپ کی ایک محبوب چیز کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ختم کر دوں گی۔ یہ میری بات کا بھائی جان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے ایک خالی لفافے سے سب جلد والی کتاب نکالی اور بھائی جان کی آنکھوں کی پتلیوں نے کچھ حرکت کی۔ میں نے پہلا صفحہ پھاڑا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا خصوصی نام، جماعت ہفتم اے، طالب علم جاوید اختر کے لیے۔ میں نے پہلا صفحہ کھول کے بھائی جان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس وقت تو کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، مگر جب میں نے پہلا صفحہ بے دردی سے پھاڑا تو چیخ اٹھے، اسے مت پھاڑو، یہ میرے استاد کا دیا ہوا وہی نام ہے، اسے مت پھاڑو۔ اب یہی میرے پاس میرے استاد کی آخری نشانی ہے، اسے مت پھاڑو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی چیخو پکار سن کے آس پاس کے مریض بھی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ بھائی جان کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ کے ہماری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں بھائی جان کو رلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سب جلد والی کتاب نے انہیں دوسری بار نئی زندگی دی تھی۔ نالائق طالب علم کے گروپ سے نکالنے والی بھی یہی کتاب تھی اور اب زندگی اور موت کی کشمکش سے نجات دلا کر نئی زندگی کی امید دینے والی بھی یہی کتاب تھی۔ بہت شکریہ۔